بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ راولپنڈی میں جمعہ کے روز منائی جانے والی بسنت کے دوران پتنگ بازی، وائی فائرنگ اور پتنگ سازی کی وجہ سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن علی نقوی نے کمشنر راولپنڈی سے طلب کی تھی اور حکم دیا تھا کہ 24 گھنٹوں کے دوران رپورٹ پیش کی جائے، جس کے جواب میں کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے ضلع راولپنڈی میں پتنگ بازی اور فائرنگ سے نمٹنے کے لیے اسپیشل اسکواڈ قائم کر دیا۔ یہ اسکواڈ راولپنڈی ضلع کے تمام یونین کونسلز میں ڈیوٹی دے گا۔ پولیس فورس کے ساتھ ساتھ یہ اسکواڈ گھروں کی چھتوں پر آپریشن کرے گا، کیونکہ ان کے لیے وہاں تک رسائی آسان ہوگی۔ اس خصوصی اسکواڈ میں سیکرٹری یونین کونسل، متعلقہ پٹواری اور سول ڈیفنس کے اہلکار شامل ہوں گے۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ اسکواڈ کے ساتھ ساتھ پولیس ٹیمیں مکمل طور پر الرٹ رہیں اور شہر کے تمام حصوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ کہیں بھی یہ خونی کھیل کھیلنے کی اجازت نہ ہو۔ کسی کی کچھ دیر کی تفریح کے لیے کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے والدین اور بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں۔ کمشنر نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ضلع راولپنڈی میں سیکشن 144 کے نفاذ کی سفارش کی ہے۔ یہ بات انہوں نے کمشنر آفس راولپنڈی میں وائی فائرنگ اور پتنگ بازی کے خلاف آپریشن سے متعلقہ اجلاس کی صدارت کے دوران کہی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نظارت علی، اسسٹنٹ کمشنر جنرل ملیہ ایثار اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے پتنگ بازی اور وائی فائرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پتنگ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں کو اس جان لیوا کھیل سے دور رکھیں تاکہ ان کا مجرمانہ ریکارڈ نہ بنے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پولیس کی جانب سے پتنگ بازی میں ملوث 300 افراد گرفتار اور 287 FIR درج کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح غیر قانونی اسلحہ اور وائی فائرنگ میں ملوث 27 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ ضبط کیا گیا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے صدر و ترجمان مرکزی سیرت و معاملات کمیٹی غلام علی خان کے والدین کے اظہار ثواب کے لیے محفل امراض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جشن آمد امام علی مقام علیہ السلام کا انعقاد ہوا۔ محفل میں پیر مجتبیٰ فاروق البادشاہ، سجادہ نشین دربار موڑا شریف، عالمی شرف یافتہ ثنا خان گل تعارف نقشبندی، ڈسٹرکٹ خطیب حافظ اقبال رضوی، صدر منہال القرآن دبئی ملک فخر زمان عادل، سرپرست مرکزی سیرت و معاملات کمیٹی چودھری خورشید انور، علامہ اشتیاق احمد علوی، فاضل منہاج یونیورسٹی قاری ذیشان حیدر، صاحبزادہ عالمگیر قادری، محمد ایاز عباسی، مرکزی سیرت و معاملات کمیٹی کے ندیم شیخ، ابرار شیخ، عاصم اللہ قریشی، صنوبر گل، ملک خضر امان، عوامی تحریک کے ملک طاہر جاوید، بابر مصطفی، سردار نسیم انجم، امجد عباسی، ڈاکٹر بدی الزمان، معراج نیر، ثاقب عباسی، سید سجاد شاہ، ساجد لطیف، ظفر کیانی، ندیم عباسی، شکیل لودھی، کامران اور خیری، بلبل راولپنڈی، الیاس قریشی، منہاج نعت کونسل فیضان شاہ جانی، طیب الحسنی اور دیگر معززین شہر کی شرکت نے محفل کو چار چاند لگائے۔ ڈسٹرکٹ خطیب حافظ اقبال رضوی، علامہ اشتیاق علوی، ملک فخر زمان عادل، ندیم شیخ، چودھری خورشید انور نے بھی خطاب کیا۔ پیر صاحب موڑا شریف پیر مجتبیٰ فاروق البادشاہ نے غلام علی خان کے والدین کے اظہار ثواب، اتحاد امت پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے خصوصی دعا کی۔ آخر میں غلام علی خان نے محفل میں شرکت کرنے والے مہمانوں، دوست احباب اور کرم فرماؤں کا شکریہ۔ ثنا خان نے رسول اللہ علیہ وسلم نے قائد و جہاں کی بارگاہ انوار و امام علی مقام کی شان میں حقیقت پور نشاور کی ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے THQ اسپتال گجر خان کا دورہ اور اسپتال کے تعمیر نو اور بحالی کے مختلف منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھا۔ 6 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں میں نئے آپریشن سینٹر کی تعمیر، بلڈ بینک، لیبر روم اور وارڈز کی بحالی اور توسیع شامل ہیں۔
اسسٹنٹ کمشنر مراد حسین لیکوکارا، CEO ہیلتھ ڈاکٹر انصر اسحاق اور MS ڈاکٹر سرمد کیانی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ سرکاری علاج گاہوں میں نظام کی بہتری اور شہریوں کو ہر ممکن طبی سہولیات کی بروقت دستیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی سمیت تمام وارڈز میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی ڈیوٹی روسٹرز نمایاں جگہ پر تسمہ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری طبی سہولیات کے متعلق 1033 ہیلپ لائن پر اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ یہ شکایات کی وصولی اور ان پر کارروائی کا ڈیجیٹل نظام ہے۔ اس نظام کے تحت شہریوں کی شکایت پر بروقت کارروائی کی جائے گی، جبکہ غفلت کی صورت میں متعلقہ MS کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے اسپتال کے OPD، ایمرجنسی، بلڈ بینک، پیتھالوجی لیب کا بھی معائنہ کیا اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جمال ناصر نے گرین پنجاب پروگرام کے تحت پودا بھی لگایا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تعمیر وطن پروگرام کے تحت سیلاب متاثرہ علاقوں میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے 5000 گھروں کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس سلسلے میں نواب شاہ کے سیلاب متاثرہ علاقے شفیع آباد میں مزید 30 گھروں کی تعمیر نو کے بعد متاثرین کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ اب تک ملک بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں 1000 سے زائد گھروں کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کر کے متاثرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن انسانی خدمات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور سیلاب متاثرین کی مکمل بالیدہ خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعمیر وطن پروگرام کے تحت مرحلہ وار جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی گھر سیلاب متاثرین کو تعمیراتی سامان، GI شیٹس، آئرن ٹی گارڈ، بلاک، اینٹیں وغیرہ کی خریداری کے لیے رقوم فراہم کی جا رہی ہیں۔ گھروں میں معاونت کے کام کی رپورٹنگ، مانیٹرنگ اور آڈٹ کے لیے متاثرین کو رقوم ان کی بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائی گئی ہیں، اور جن متاثرین کے بینک اکاؤنٹ موجود نہیں تھے ان کے بینک اکاؤنٹس کھلوانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے صدر ڈاکٹر سید تبسم جعفری نے کہا کہ گھروں کی تعمیر و مرمت میں معاونت کے لیے متاثرہ علاقوں میں سروے کے بعد ترجیحاً بیوہ خواتین، معذور افراد، مزدور طبقہ اور چھوٹے ذمہ داروں کو شامل کیا گیا ہے، اور تاکہ عوام کی خدمت ہی الخدمت فاؤنڈیشن منصور ہے، اور ہماری ٹیم اس نیک مقصد کے لیے دن رات کوشاں ہے۔